رہی آج ہم بڑے دکھی دل کے ساتھ افسردہ حالت میں آپ کے سامنے آپ کی عدالت میں پیش ہیں اور آپ کے ذریعے اس میڈیا کے ذریعے عوام کی عدالت میں پیش ہیں۔ میرے ساتھ ہمارے کراچی کے تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ راجہ اظہر صاحب اور سینئر وائس پریزیڈنٹ راجہ اظہر ایکس ایم پی بھی آپ جانتے ہیں سر، اور ہمارے سینئر وائس پریزیڈنٹ فہیم خان صاحب، اس کے ساتھ ہمارے پارلیمنٹری لیڈر سندھ اسمبلی میں سیکنڈ ٹائم ایم پی اے ہیں، وائس پریزیڈنٹ پی ٹی آئی سندھ ہیں جناب شبیر حسین قریشی صاحب، ہمارے انصاف لائرز فورم کراچی کے صدر شجاعت علی خان ایڈوکیٹ صاحب، ہمارے کراچی ڈویژن کے سیکرٹری لیگل جناب خان زمان صاحب، ہمارے تحریک انصاف کراچی ڈویژن کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری راؤ محمد اعظم صاحب، اور ہمارے آئی ایل ایف کے کراچی کے جنرل سیکرٹری جناب جی ایم ابرار صاحب موجود ہیں، اور میرے سامنے ہمارے ساؤتھ کے صدر موجود ہیں جو کہ 10 روز مینٹیننس اور پبلک آرڈر کے چیف کرائیں یاسر بروز صاحب، جنہوں نے فارم 45 کے عملے لیے نبیل ربل کو ہرایا ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی حمید صاحب جناب دیکھ رہے ہیں بارش یونس کرولی صاحب، ان سے بھی امن و امان کو خطرہ تھا، اور اس کے ساتھ راشد عباسی صاحب، ان کے صاحبزادے تھے 16-17 سال کے، ان کو بھی اٹھایا گیا تھا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، اور ہمارے سینئر پارٹی کے ساتھی چند موجود ہیں۔ دیکھیے آج جو ہم اپنا مقدمہ لے کر آئے ہیں، جذباتی باتیں، جان تراشیاں، ہوا میں تیر چلانا تو ہوتا ہے، لیکن جب چیزیں واضح ہوں اس کے بعد پھر ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب سب کچھ واضح ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا، پھر اس کا ازالہ کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ایک محب وطن جماعت ہیں، ہم پاکستانی ہیں، الحمدللہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں، ہمیں نہیں، ہمارا لیڈر بھی الحمدللہ وہ پاکستان کا عظیم لیڈر، اسی لیے پوری قوم اس کے ساتھ ہے، اور ہم کراچی شہر میں تو بالیان پاکستان کی اولاد ہیں۔ تو جس انداز میں ہمیں ٹریٹ کیا جا رہا ہے، اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے ہماری سائیں سرکار کی، کیا بات ہے ہماری پیپلز پارٹی سرکار کی، کیا بات ہے ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے محترمہ بینظیر بھٹو کے بیٹے بلاول زرداری کی، پیپلز پارٹی کی سرکار کی مینٹیننس آف پبلک آرڈر، مینٹیننس آف پبلک آرڈر، اس میں ہمارے 431 شہریوں کو گرفتار کر کے، پاکستانیوں کو، تحریک انصاف کے ورکرز کو 431 272 لوگ گزشتہ روز ہم نے سینٹرل جیل سے آزاد کرائے، اور 159 لوگ ہم نے ملیل جیل سے آزاد کرائے۔ 431 تو یہ ہے آفیشل، اس کے علاوہ 100 ورکر وہ تھے، ورکرز ہمارے جو کہ مختلف تھانوں میں رکھے گئے تھے، جن کو پھر ویسے چھوڑ دیا گیا، اور اصل چاندی تو اس پولیس کی ہوئی کہ جاتے تھے ہوٹلوں پہ، جاتے تھے 15 لوگوں کو اٹھاتے تھے، جو ہمیں بتایا کہ ہم وہاں جا کے نعرہ لگاتے ہیں، سب کا جگری سب کا یار کہتے ہیں، جو ہینڈز اپ کرتا اس کو اٹھا لیا کرتے تھے، دیگر کو اٹھا لیتے تھے۔ تو ہر تھانے کی اچھی دیہڑی لگی ہے کہ ہر تھانے نے ہر روز 100 150 200 لوگوں کو اٹھایا، کسی سے 5000، کسی سے 10000، کپڑوں کے حساب سے، گاڑی کے حساب سے، ایسی گھڑی کے حساب سے 20-25 ہزار چھوٹا دن بھی بھیج رہے ہیں 30 دن کے لیے۔ تو ماشاءاللہ
تھانوں کی، کراچی کے تمام تھانوں کی، سندھ پولیس کی اچھی دہائی لگی، جو ہزاروں کی تعداد میں شہریوں کو اٹھایا گیا اور شہریوں کو پیسے لے کے چھوڑا گیا کہ نہیں تو ہم تمہیں بھیج رہے ہیں این پی او کے تحت. اور جو تعداد میں نے بتائی کہ اس تاریخ میں کسی ایک ایونٹ سے پہلے ایک ایونٹ میں 431 لوگ آفیشلی این پی او میں ڈال کے نہیں بھیجے گئے ہوں گے. ریکارڈ چاہیے تو جیلوں سے مل جائے گا، ہوم ڈپارٹمنٹ سے مل جائے گا. اب مینٹیننس آف پبلک آرڈر، کیا بات ہے ہماری سرکار کی. دیکھیے میں اسٹیٹ بات کر رہا ہوں، جس چیز کا ثبوت ہوگا وہ بات کروں گا. آج میں صرف وہ بات کروں گا، ہمارے ساتھی وہ بات کریں گے جس کا ہمارے پاس ثبوت ہوگا. آپ لوگ چاہیں گے ہم کلمہ اٹھا کے بات کر سکتے ہیں، ہوا بتی نہیں لگائیں گے، نظام تلاشی وہ نہیں کریں گے کہ ایسے ہی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دو، نہ ٹرک رکے نہ بتی آتا ہے. ہم تو پورا چارج فریم کر کے دے رہے ہیں، دیکھتے ہیں سرکار کیا. تو یہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر، یہ ہے ہماری سندھ حکومت کا مینٹیننس آف پبلک آرڈر. یہ انہوں نے این پی او کے تحت فہیم خان صاحب کو اور راجہ اظہر صاحب کو 3 این پی او کے تحت گرفتار کیا اور پبلک آرڈر مینٹین کرنے کے لیے ان کا اس سندھ حکومت نے، سندھ پولیس نے یہ حشر. یہ تو ہے ان کا کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کون سی 8 تاریخ کو کون سا ظلم کر دیا تھا، کیا ہو گیا تھا، آپ سب گواہ ہیں. اس دفعہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک پرامن ہڑتال کا اعلان کیا تھا، پہیا جام کا اعلان کیا تھا، شٹر ڈاؤن کا اعلان کیا تھا. اعلان تھا کہ ہم نے 7 تاریخ کی رات تک تو جا کر اپیل کرنی تھی عوام سے کہ یہ وہ دن ہے 8 فروری جس میں آپ کے ووٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، تو برائے کرم آپ لوگ گھر میں رہیے، اپنی ناراضگی کا اظہار کیجیے، اپنی بیزاری کا اظہار کیجیے. اور چونکہ جو لوگ عواموں میں دلوں میں نہیں رہتے، جن جماعتوں کی جڑ عوام میں نہیں ہوتی، وہ پھر آپ بھی بیٹھے یہاں، وہ گالی کے ذریعے، گولی کے ذریعے، ٹرک کی ہوا نکال کے، گاڑیاں جلا کے، گولیاں جلا کے، دکانوں میں دہشت پھیلا کے ہڑتالیں ہوتی ہیں. وہ کون سی ہڑتالیں ہوتی ہیں؟ جہاں لوگ عوام سے زبردستی کرائی جاتی ہے. کیونکہ ہمارا ڈاکہ تو چلے کہ میری سیٹ پہ پڑا، ان کی سیٹ پہ پڑا، ان کی سیٹ پہ پڑا، اصل تو ڈاکہ اس ووٹر کو پڑا جس نے ٹھپا لگایا تھا. اس لیے ہم نے لوگوں سے ریکویسٹ کی اور الحمدللہ پورے پاکستان میں لوگوں نے ویلکم کی. اس شہر کے اندر بھی پہلی ہسٹری میں ہڑتال ہے جو کہ بغیر ڈرنے کے، زور کے، زبردستی کے کامیاب ہوئی. یہ بھی پہلی دفعہ ہم نے دیکھا. ہم نے انتظامیہ کو بتا دیا، آفیشیلی بتا دیا تھا کہ جی ہماری کوئی، اور ہم نے دیکھا اس دن ہمارا اسٹے ایٹ ہوم تھا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی نکلے نا عوام ہم سے جو کہتے ہیں آپ کیا کرتے، ہم نے نکلو آپ کی ڈاکہ ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ لوگوں نے رضاکارانہ طور پہ باہر نہیں نکلے، مارکیٹیں بند کی، کہیں جزوی پہ رہی، کہیں مکمل رہی. یہ بھی ایک نیا رنگ تھا. اور اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ مشر بردار مقامی سطح پر، یونین پرسی کی سطح پر ریلیز وغیرہ نکالے. تو بات یہ ہے کہ 431 لوگوں کو جیل بھیج کر تقریباً 100 کو جیل خانے میں رکھ کر ملا کے، کل میں جب جیل چھڑانے گیا تو یہ لوگ جیل سے ویڈیو چل رہی ہے، یہ جلوس قانونی صاحب کی. میں نے میرے ساتھ، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ، ہم چاہیے ہمارے ساتھ دعا پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں، ساتھ دینے کے لیے ہوتے ہیں. پہلی دفعہ میں نے ان کو نعرے لگاتے ہوئے دیکھا کہ جلوس قانونی صاحب داڑھی والے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب جب اندر جاتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو اس کا جذبہ تبدیل ہو چکا. تو یہ جو اچھا بہت سے، کل ہم جب باہر کھڑے تھے جیل کی، اس میں جیل سے باہر، تو کوئی کہتا میں ہوٹل والا ہوں، بیچارے 10 دن سے وہی کپڑے پہنتے ہیں، کسی سے کہیں سے وہ کہتا اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں اتنا گرفتاریاں کی، کس لیے، کون سا ایوارڈ ملنا تھا؟ تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ بلاول بھٹو صاحب شاید مریم نواز سے فسطائیت، بربریت، ظلم، زیادتی کا